صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوبہ سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وصحبہ وبارک وسلمہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک ہی آواز درود شریف کی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آج کی یہ محفل حضرت پیر سیدی بھورے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں آپ میں سے کسی کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں بیٹھنے کے لیے جگہ ہی نہیں ہے تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کہنا یہ میری طرف سے نادانی ہوگی۔ بیٹھنے کے لیے نہیں کہوں گا، جو جائے وہی رہے، لیکن اتنا آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ کیا آپ اپنے نبی کا ذکر تھوڑی دیر خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ اب سب کی توجہ میری طرف، عرس ہے حضرت بھورے میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ میں صاحب سجادہ حضرت سید آصف میاں صاحب اور ان کے تمام خانوادے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل میلاد سجائی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھیے اب یہاں پر میری بات نہیں ہے، اب کوئی بولے گا اس کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ اب ہمارے دل کے تار مدینے کی سرکار سے جڑ رہے ہیں۔ اب اس میں جو بھی ڈسٹرب کرے گا وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی محفل میں ادب سے بیٹھو گے تو کھوٹی تقدیریں سنور جائے گی،
بگڑے حالات بن جائیں گے. اور اگر کوئی اپنی طرف سے بدنظمی پیدا کرے تو میں نہیں دیکھ رہا ہوں, یہ علماء نہیں دیکھ رہے ہیں, مگر اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عطا سے حضور بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے حضور کے ذکر کی محفل کو ڈسٹرب کیا تو آپ کی پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے, آپ کی قبر کے حالات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں, آپ کا میدان محشر کا معاملہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے گرمی بھی خوب ہے ماشاءاللہ, آپ بھی خوب ہیں اور مجمع بھی بالکل ٹھسا ہوا ہے. اس لیے بہت دیر تک کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا, تھوڑی دیر صرف مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے. یاد رکھیے اس وقت ہم پوری دنیا کے اندر جن حالات سے گزر رہے ہیں, دیکھیے عرس کی تقریب کا مقصد ہوتا ہے سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کرنا, اولیاء اللہ نے کس طریقے سے قربانیاں دی وہ بتانا, اولیاء اللہ کی زندگی کا مقاصد, ان کے مقاصد کیا تھے وہ بتانا. آپ ذرا غور سے سنیں, توجہ اگر سب کی میری طرف ہے ہاتھ اٹھا کر کے ذرا ادھر بتائیں, سب کی توجہ میری طرف ہے. اب ذرا غور سے بات سنیں, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اب اس کی پرواہ چھوڑ دیں. اب آپ غور سے سنیں میری بات کو یہاں سے لے کے وہاں تک, مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں تو وہ بھی توجہ سے سنیں. پورے دنیا کے اندر ہم جن حالات سے اس وقت دو چار ہے, دشمنان اسلام کا سب سے بڑا منصوبہ یہ ہے کہ ہمارے نام عبداللہ رہے چلے گا, عبد الرحمن رہے چلے گا, عبد المصطفیٰ رہے چلے گا, غلام مصطفیٰ رہے چلے گا, حبیب الرحمن رہے چلے گا, عبد الرحمن رہے چلے گا. ہمارے نام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے لیکن ہمارا دل مسلمانوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے. سینوں کے اندر جو ایمانی حرارت ہے وہ نکال لیا جائے, سینوں کے اندر جو اسلامی عقیدہ ہے وہ نکال لیا جائے. یاد رکھیے یہ ناپاک منصوبہ صلیبی جنگوں کے بعد سے, یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی سے جب انہوں نے جنگ ہارا تھا اس دن سے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. اچھی طرح یاد رکھنا, اسلام دشمن طاقتوں کا پلان ہے, مسلمانوں سے لڑنا نہیں ہے. زمین کے اوپر لڑو تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہو نہ ہو, ان کے پاس قوت ہو نہ ہو, ان کے پاس فوج ہو یا نہ ہو, مگر ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی قوت ہے, ان کے سینوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہے جو بھوکے پیٹ بھی ان کو جتوا دیتی ہے, بغیر ہتھیار کے بھی ان کو جتوا دیتی ہے. اور وہ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اگر اسلام کو حجاز اور یمن سے نکالنا ہے تو ان کے سینے سے وہ درد نکالو جو درد اویس ہے, وہ درد نکالو جو درد اویس ہے, جو سوز بلال ہے, جو سوز صدیق ہے, وہ نکال دو تاکہ قوم مسلم مسلمان نہ رہ جائے. یاد رکھنا مسلمان کب تک مسلمان رہتا ہے, مومن کب تک مومن رہتا ہے, ایمان والا کب تک ایمان والا رہتا ہے, جب تک اس کے سینے میں عشق رسول ہو, اس کے سینے میں محبت رسول ہو. سلیمیہ صاحب کو آنے کے لیے راستہ دے دیں. آپ لوگ راستہ دے دیجئے, آپ لوگ سکون سے آپ لوگ بیٹھے رہیں, بس تھوڑا سا راستہ دے دیجئے آپ لوگ. ہاں آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ لوگ, جب سے یہاں اعلان ہوا بہت آپ سنجیدہ ہیں ماشاءاللہ. صرف حضرت کے لیے راستہ دے, بھائی حضرت کو جلدی سے لے کر کے آ جاؤ. آپ لوگ بالکل نہ بولیں, آپ لوگ بیٹھ جائیے, بس ہلکا سا راستہ دے دیجئے آپ حضرت. درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا میاں جب تک آنے سب مل کے درود شریف میرے ساتھ پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم
وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم درود شریف پڑھ لیں سب لوگ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بس بات میں اتنی عرض کر رہا تھا. اب آپ اگر نہیں سننا چاہتے تو میں دو بات کر کے اپنی بات پوری کر دیتا ہوں. ایک بار درود شریف پڑھنے میں اپنی بات مکمل کروں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کیا شور مچا رہے ہیں آپ کرم والہ الکرام اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. تو یاد رکھیے اسلام دشمن طاقتوں کا پلان، ان کا منصوبہ، ان کی سازش یہ تھی. 900 سال پہلے یہ منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے سینے سے محبت رسول نکالی جائے، عشق رسول نکالا جائے اور ان کے سینوں کو عشق رسول سے خالی کر دیا جائے، محبت رسول سے خالی کر دیا جائے مسلمانوں. لیکن جیسے جیسے انہوں نے محنت کی عشق رسول کو نکالنے کی، محبت رسول کو نکالنے کی، اللہ اکبر، ویسے ویسے ان کی محنتیں ناکام ہوتی گئی. وہ رسول اللہ سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہے، طرح طرح کی سازشیں کرتے رہے، لیکن ان کی ہر سازش ناکام ہوتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی وہ سازشیں کرتے اللہ کے رسول سے دور کرنے کے لیے، 900 سال پرانی بات ہے، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے مقررین جب دیکھتے کہ اسلام کا دشمن جو ہے اللہ کے نبی سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ معاذ اللہ کوششیں کر رہا ہے، کاوشیں کر رہا ہے، تو وہ پوری محنت، اللہ اکبر، سر سے لے کر پیر تک کے پوری محنت جھونک دیتے تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا ہو، عشق رسول پیدا ہو، عظمت رسول پیدا ہو. اس کے لیے وہ تقریریں کرتے ہیں، اس کے لیے وہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کے لیے وہ حضور کی عظمتوں کی محفلیں منعقد کرتے ہیں. لیکن چلتے چلتے جب یہ سلسلہ 15ویں صدی میں داخل ہوا تو اب اسلام کا دشمن جو ہے اپنے منصوبے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے. کس طرح کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پہلے اس نے یہ کیا کہ رسول اللہ سے روکنے کے لیے اسپیکر تیار کیے تاکہ وہ الگ الگ انداز سے نبی کی شان میں توہین کرے، نبی کی شان میں گستاخی کرے، حضور پر اعتراض کرے. لیکن اللہ اکبر، جب وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے کیا کیا؟ فلمیں بنائی. اور فلمیں اس لیے بنائی تاکہ مسلمان جتنی دیر تک فلم دیکھے گا اتنی دیر تک اپنے نبی کے ذکر سے دور رہے گا. انہوں نے کیبل ایجاد کیا. مسلمان جتنی دیر تک کے کیبلوں میں مصروف رہے گا اتنا اپنے نبی سے دور رہے گا. ان لوگوں نے گانے ایک سے خوبصورت گانے ایجاد کیے کہ جتنی دیر تک مسلمان گانے سنتا رہے گا، گانے گاتا رہے گا، اپنے آقا کے زلف و رخسار کے تذکرے سے دور رہے گا. اللہ اکبر، انہوں نے ہمارے درمیان اللہ اکبر 15ویں صدی آتے آتے گندی فلمیں ایجاد کر دی. اور یہ تو اتنی خطرناک ہے، انٹرنیٹ کا یہ جنگل اتنا بھیانک اور خطرناک ہے، اس سے شاید ہی کوئی بچ سکتا ہے، بلکہ وہی بچ سکتا ہے جس کو اللہ بچا لے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ہزاروں عاشقان رسول کہلانے والوں کا مجمع ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھوڑا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچو. اے میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو. بتاؤ ہم 24 گھنٹے میں کتنا گھنٹہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کو یاد کرتے ہیں، کتنا گھنٹہ حضور کا
تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ہماری حالت تو یہ ہے کہ اللہ اللہ ہم نے فیس بک پر گھنٹوں لگا دیے ہیں, لیکن گھنٹوں ہم اپنے نبی کا ذکر نہیں کر پاتے. ہم گانوں میں بہت بڑا وقت لگا دیتے ہیں, لیکن اتنا وقت رسول اللہ کے ذکر میں نہیں لگا پاتے. اب آپ مجھے بتائیں, جس کا باپ, اب توجہ سے سننا, جس کا باپ اللہ کے نبی سے دور ہو جائے, اس کے بیٹے کو رسول اللہ سے کون قریب کر سکتا ہے؟ جس کی ماں نبی سے دور ہو جائے, اللہ اکبر, اس کے بیٹے کو نبی سے کون قریب کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یہ ہزاروں کا مجمع دیکھ کر کے ہم آپ کو دعا تو دے جا رہے ہیں, لیکن ہمارے سینے ٹھنڈے نہیں ہوتے, ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے مقرر لوگ, ناطخواں لوگ, ناظم لوگ, پیر صاحب لوگ, محفل سجانے والے لوگ خوش ہو رہے. کیوں خوش ہو رہے؟ ہزاروں آ گئے. میں کہتا ہوں بھائیو, یہ لوگ دل بہلانے آئے, زیادہ تر لوگ دل بہلانے آئے ہیں. وجہ ہاں, کل تک کے فلم دیکھ کر دل بہلاتے تھے, کہا چلو تھوڑا سا وقت مولانا لوگوں سے دل بہلا لیں گے. کیا بولتے چلو دیکھتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ عمل کے لیے آتے, اگر یہ عمل کے لیے آتے تو قوم میں انقلاب پیدا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ روزانہ جلسے ہو رہے ہیں, روزانہ تقریر ہو رہی ہے, مقرر لوگ تقریر کرتے کرتے بیچارے انتقال کر جا رہے ہیں, لیکن قوم ہے کہ بدلنے کا نام نہیں لیتی. لیکن مجھے امید ہے ہم مایوس نہیں ہیں. نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. میرے بھائیوں, اپنے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جلاؤ, اپنے سینوں میں عشق رسول کی شمع جلاؤ, اور اپنے آپ کو عاشق رسول بناؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تمہارے سینے میں محبت رسول ہوگی, عشق رسول ہوگا, انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو زیر نہیں کر سکتی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو رسوا نہیں کر سکتی. کہ آپ نہیں دیکھتے, اللہ اکبر, وہ عرب کے بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا, توجہ فرمائیں, عرب کے وہ بوریا نشین جب تک ان کے سینوں میں عشق رسول نہیں تھا, وہ اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلا کرتے تھے. لیکن جب سے میرے نبی کا عشق سینے میں پیدا ہوا, زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے, وہ قوموں کے آگے. زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مقدس سادات اکرام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ, نعرہ حیدری حضور سید آصف میاں صاحب قبلہ. واہ بھائی, بہت اچھا بھائی, زندہ باد, ماشاءاللہ. اونٹوں اور بکریوں کے پیچھے چلنے والے جنہوں نے پوری پوری زندگیاں اونٹ اور بکریوں کے پیچھے چلتے ہوئے گزار دیا, جب نبی کا عشق سینے میں آیا تو پوری دنیا ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہی, اور وہ زمانے کے آگے آگے چلتے رہے. عرب کی تاریخ نے بتا دیا, اگر دنیا کو پیچھے چلانا ہے تو آمنہ کے لال کی محبت کو سینے میں پیدا کرنا. عرس مقدس کی اس محفل میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں, ہتھیار اٹھا کر لوگوں کو اپنے پیچھے نہیں چلایا جا سکتا, لیکن سینے میں عشق مصطفیٰ سجا کر ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلایا جا سکتا ہے. بلکہ واللہ عشق والا اتنا اوپر جاتا ہے, اتنا اوپر جاتا ہے, اتنا اوپر جاتا ہے کہ کعبے کی چھت تلووں میں نظر آتی ہے, اور بلال کعبے کی چھت پہ زندہ باد, زندہ باد, واہ بھائی, زندہ باد. نعرہ تکبیر,